الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک اہم کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس کا نام ہوگا آئیں اپنا دین سیکھیں۔ اس کورس میں ہم عقیدہ سیکھیں گے، عبادات سیکھیں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، جنازہ کے مسائل سیکھیں گے، اخلاق سیکھیں گے، آداب سیکھیں گے اور محرمات کو جانیں گے۔ اسی کے ساتھ اسلام کی بیوٹیز جانیں گے، قرآن سے 17 صورتیں سیکھیں گے، سورہ الزلزلہ سے سورہ الناس تک مع سورۃ الفاتحہ، اسی طریقے سے حدیث سے 40 احادیث سیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی جانکاری حاصل کریں گے اور اہم اذکار اور اوراد بھی سیکھیں گے۔ یہ دین کا بیسک نالج ہوگا جس کی جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ویسے ہی جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، حج کرنا طاقت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی دین کا یہ بیسک نالج حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دین کا یہ نالج کچھ وقت نکال کر کے ضرور سنیے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ آخر ہم اسلام کیوں سیکھیں؟ اسلام کی خوبصورتی کو، اسلام کی بیوٹیز کو جب ہم جان لیتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہو بہو ہمیں مل جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اسی دین کو پہنچانے کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کوئی فاؤنڈر نہیں بلکہ اسلام کے آخری نبی ہیں۔ اسلامی شریعت وہ آخری شریعت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیا گیا جب انسانیت اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئی، جب اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئی دنیا، جہاں کے واسطے ایک آخری پیام آیا۔ یہ آخری پیام ساری انسانیت بلکہ سارے انس و جن کے نام آیا ہے۔ یہ رب کا نازل کیا ہوا قانون ہے جو سب کے لیے ہے، وے آف لائف ہے، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں پایا جاتا۔ اسلامی قانون انسانیت کے ہیت کو سامنے رکھتا ہے، انسانیت کے مفادات کا خیال رکھتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے سورسز قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اسلامی قانون کا مقصد 5 انسانی ضرورتوں کی حفاظت کرنا ہے، جس کے ذریعہ انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ دین چاہے کسی کا بھی ہو، جان چاہے کسی کی بھی ہو، عقل چاہے کسی کی بھی ہو، مال چاہے کسی کا بھی ہو، عزت چاہے کسی کی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے اس کے دین کی حفاظت ہوگی، اس کی جان کی حفاظت ہوگی، عقل کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی اور عزت کی حفاظت ہوگی۔ اسلام کی بیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ تمام انسانوں اور جنات سے صرف ایک اللہ کی عبادت کی مانگ کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا اور شرک سے منع کرتا ہے، سب کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے، ذات پات اور چھوت چھات کے تصور کو ختم کرتا ہے، عورتوں کو بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اور ماں کے روپ میں بے حد
عزت دیتا ہے اور انہیں جاہلیت کے اندھیروں سے نجات دلاتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتا اور ناپاک چیزوں کو لوگوں پر حرام ٹھہراتا ہے۔ رحمت کا دین ہے، امن و سلامتی کا دین ہے، صفائی ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے، طب و صحت کا دین ہے، خوبصورتی کا دین ہے، علم و تہذیب کا دین ہے، اقدار و روایات کا پاسبان ہے، اعتدال اور توازن سنتولن کی تعلیم دیتا ہے، سماجی ایکتا کا داعی ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ سہشنوتا رواداری کا حکم دینے والا دین ہے، ایک ایسا دین جو لوگوں کو توہم پرستی، جادو ٹونے اور بدشگونی بدفعلی کے شکنجے سے آزاد کرتا ہے، ایسا دین جو خاندان اور سماج کے حقوق ادا کرنے پر زور دیتا ہے، ایک ایسا دین جو ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام انسانوں کا احترام کرنے اور معاشرے کے سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں اور پیڑ پودوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک ایسا دین جو محبت، خیر سگالی، دوستی اور بھائی چارہ کو عام کرتا ہے اور ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو پھوٹ کا سبب بنے، ایسا دھرم جو دنیا میں امن، سکون اور سعادت کی گارنٹی اور قیامت کے دن نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، لیکن اسلام کو جب تک جانیں گے نہیں، اس اسلام کو جب تک سیکھیں گے نہیں، تب تک اس اسلام کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھے گی، تب تک کہ اس اسلام پر عمل کرنا نہیں آئے گا، تب تک کہ اس اسلام کو اپنے بچوں کو سکھانے کی رغبت نہیں ملے گی۔ اس لیے کچھ وقت نکالیے، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔